السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اپنے گھر خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام عظمیٰ ناز فاطمہ ہے اور میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے روزانہ ڈالتی ہوں اور آپ سب سنتے بھی ہیں۔ تو جلدی جا کے میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، ٹھیک ہے؟ اور میں جو ہے انشاءاللہ ایسے ہی ویڈیو لے کر کے آتی رہوں گی آپ سب کے لیے، اور نئے واقعے جو ہے میں ڈالتی رہوں گی۔ تو چلتے ہیں، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قید خانے کا سماع۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہوئے تو وہاں تمام قیدیوں میں ایک عید ہو گئی اور عجیب سر و شادمانی کا عالم ہوا۔ تمام قیدی بے حد خوش ہوئے اور کہا کہ چاند مصر سے غروب ہو کر کے قید خانے میں نکل آیا۔ زہ نصیب ہمارے اور زہ قسمت، لکھا ہے کہ مظلوم یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں داخل ہوتے ہی عزیز مصر یا زلیخا کا قاصد آیا، جس نے آ کر قید خانے کے داروغہ سے کہا کہ یہ قیدی نہیں ہے بلکہ ہمارا یہ سرتاج ہے، کسی خاص مصلحت سے چند روز کے لیے یہ یہاں بھیجا گیا ہے، اس کی خاطر و مدارات اس طرح کیجیے کہ بادشاہ کی خاطر مدارات کرتے ہیں، اور دیکھو اسے کسی نوع کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ قید خانے کا داروغہ آپ کے ساتھ بہت ہی خاطر مدارات سے پیش آیا اور ادھر تمام قیدی آپ کی زیارت سے ہر وقت مالا مال ہونا شروع ہوئے۔ کچھ دن اسی حالت میں گزرے تھے کہ محکمہ وزارت سے ایک اور حکم داروغہ کے نام آیا کہ قید خانے میں جو سب سے بہتر اور سب سے اچھا کمرہ مکان ہو اسے انتہائی دراز آراستہ و پیراستہ کیا جائے اور اس کے فرش و سجاوٹ میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ یہاں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بات جو ہے نا بڑھ چڑھ کر کی گئی ہے، کیونکہ اگر وہ جیل میں ہی آراستہ اور پیراستہ کیا اس کمرے کو اور اس میں قالینیں بچھائی گئیں اور سجاوٹیں کی گئیں تو پھر وہ جیل ہی کیوں، اور انہیں جیل خانے میں ہی کیوں ڈالا گیا؟ چلیں اللہ جانے۔ غرض کہ وہ زراعت کی مد سے تھوڑے ہی عرصے میں قید خانے کا ایک مکان نہایت ہی آراستہ و پیراستہ ہو گیا اور وہ خوشبو میں معطر کیا گیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ آپ اس میں مقیم ہوئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کے لیے قسم کی نعمتیں اور طرح کے کھانے معمول تھا کہ آپ تمام قیدیوں کی جسمانی اور روحانی خدمتیں کرتے تھے۔ جسمانی خدمت میں یہ کہ انہیں ہر طرح کی نعمتیں کھلاتے تھے، اور روحانی خدمت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی سچی توحید انہیں سکھاتے اور انہیں مسلمان کرتے۔ چنانچہ بہت سے بت پرست قیدیوں کو آپ نے مسلمان کیا اور شان نبوت کا آپ وہاں بھی پورا ثبوت دیتے رہے، نیز اس میں کوئی خواب دیکھتا اور آپ سے بیان کرتا تو آپ اس کی نہایت صحیح اترنے والی تعبیر دیا کرتے تھے۔ غرض کہ ان دونوں مصر کے قید خانے میں ایک عجیب و شان خدا کی ظاہر ہو رہی تھی۔ اتفاق سے ایک روز ساقی نے خواب میں دیکھا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر لینے حاضر ہوا، اور یہاں شاہی کھانا کھلانے والا طباخ بھی اتفاق سے بیٹھا تھا، جس کے سامنے ساقی نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک نہایت سرسبز باغ ہے جس میں ایک انگور کا درخت ہے اور 3 خوشے انگور کے اس میں لگے ہوئے ہیں، اور خاص بادشاہ کے پانی پینے کا کٹورا میرے ہاتھ میں ہے۔ ان تینوں انگور کے خوشوں کا عرق اس کٹورے میں نچوڑ رہا ہوں، بس جسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال احدہما اننی ارانی آصر خمرہ، یعنی ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے
کہ میں انگوروں کو نچوڑتا ہوں۔ ساقی کا یہ سچا خواب سن کر طباخ والے نے وہی ایک جھوٹا خواب گھڑا اور کہا کہ ہاں حضور، میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے اور وہ یہ ہے۔ یعنی دوسرے شخص نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شاہی باورچی خانے میں ہوں اور روٹیوں کا ایک خوان میرے سر پر رکھا ہے، نیز میرے سر پر جانور منڈرا رہے ہیں اور وہ روٹیاں اچک اچک کر اس خوان پر سے لے جاتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں۔ یہ کہہ کر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، یعنی اے یوسف، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتاؤ کہ ہمیں تم بڑے نیکوکار معلوم ہوتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا، یعنی جو کھانا ان قریب تم کو ملنے والا ہے وہ پاس آ کر نہیں رکھا جائے گا کہ اس سے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیریں بتا دوں گا۔ یہ سن کر جھوٹا باورچی کہتا کیا ہے کہ اس قسم کے ذکر واعظ کا رمل والوں اور نجوموں دیکھنے والوں سے ہم نے بہت سے خواب سنے ہیں، آپ بھی کچھ اسی قسم کی باتیں بتائیں گے۔ یہ سن کر حضرت کو ایک گونا ملال ہوا اور نبوت کی باتوں کو نجوم سے تشبیہ دینے پر آپ کو ایک طرح کا جلال آیا اور آپ نے بطور واعظ کے نہایت زور تقریر فرمانی شروع کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نقل فرمایا۔ ایک نبی کا وعظ سنتے ناظرین، جو نبی بن نبی ہیں بالیقین۔ نقل یہ وعظ بس قرآن میں، جو کہ یوسف نے کہا زندان میں۔ وعظ اور وعد سے کیوں بدلے ہیں لوگ، اور دونوں سے انہیں چڑھتا ہے سوگ۔ موت کو بھولے ہوئے ہیں ایسے لوگ، ذکر حق سے جن کو قبول ہے روگ۔ قبر میں مٹی پڑے گی ان پہ جب، آشکار ان پہ ہو جائے گا سب۔ وعظ سے نفرت کا آئے گا مزہ، جب وہاں دی جائے گی ان کو سزا۔ کان بند کو ملے تھے اس لیے تاکہ وہ ذکر خدا ان سے سنیں، جن سے بس گانے بجانے کی ہے سنیں۔ ذکر مولا کے لیے یہ بند تھے، ڈھول کی سننے میں جاگے رات بھر، وعظ میں بیٹھے تو ان کے سر بسر۔ میں بتاتا ہوں تمہیں اس کا سبب، ہیں تو بندے اس کے لیکن بے ادب۔ خوف حق دل میں نہیں ہے نام کو، کس قدر بھولے ہیں وہ انجام کو۔ واسطے حق سے پڑے گا ایک دن، پردہ غفلت کا اٹھے گا ایک دن۔ ہاتھ سر پر رکھ کر وہ روئیں گے لوگ، ذکر حق سے جن کو یا چڑھتا ہے سوگ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وعظ۔ ترجمہ: لوگوں، میرے پروردگار نے جو کچھ کہ مجھے علم عطا کیا ہے، ان میں ایک یہ پہلی بات ہے کہ میں خواب کی تعبیر بتاؤں، اور میں تو پیدائشی ان لوگوں میں اور اس قوم سے دلکش ہوں جو خدائے واحد لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے منکر ہیں، اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق یعقوب کے مذہب پر ہوں۔ نیز ہم جماعت انبیاء اس بات کے سخت مخالف ہیں کہ خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کریں، اور یہ محض ہم پر اور ہم جیسے پختہ اعتقاد والوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس توحید نعمت کو شکریہ نہیں ادا کرتے۔ اور اے میرے قفس کے ہم نشینوں، تم یہ بتاؤ کہ بندہ بننے کے لیے متفرق اور مختلف خدائے بہتر ہیں یا ایک زبردست خدائے واحد لا شریک بہتر ہے؟ لوگوں، اس لیے ایسے خدا کو چھوڑ کر تم جن کی پرستش کرتے ہو، وہ صرف نام ہی کے خدا ہیں، جن کو تم اور تمہارے بڑے اپنے دل میں یا اپنے ہاتھوں سے بنا کر خدا کہنے لگے ہیں، کیونکہ خدائے واحد لا شریک نے ان بنائے ہوئے معبودوں کی تائید میں آسمان سے کوئی سند نہیں اتاری۔ پیش یاد رکھو کہ دونوں عالم میں صرف اللہ کی حکومت ہے، اور یہی اس کا حکم ہے کہ خالص اللہ کی عبادت کرو۔
کہ یہی صراط مستقیم ہے اور یہی خدا کی مرضی کا سیدھا راستہ ہے۔ لیکن تعجب ہے کہ بہت سے لوگ خدا کی اتنی کھلی نشانیوں کے باوجود بھی اس سے بے خبر ہیں، اور میرے قید خانے کے وہ مصاحب جس نے انگور کا درخت خواب میں دیکھا ہے، خبردار رہو کہ تو آج کے تیسرے روز قید خانے سے رہا ہو کر بدستور صادق و بادشاہ ریان کے ساقی بنے گا۔ اور وہ شخص جس نے روٹیاں اپنے سر پر خواب میں دیکھی ہیں، سن کر رکھ کہ آج کے تیسرے روز پھانسی پر چڑھایا جائے گا، اور اڑتے ہوئے جانور تیرے سر کا بھیجا نوچ کر کھائیں گے۔ پیش آپ کی تقریر یہاں تک کھینچی تھی کہ وہ باورچی یعنی بادشاہ ریان کا کھانا کھلانے والا کھڑا ہو گیا، اور اس نے غل مچا کر کہا، نہیں حضور، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، بلکہ میں نے مسخرے پن سے ساقی کی حرس میں ایک جھوٹا خواب آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب میں فرمایا، قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہ تستفتیان، اب کچھ نہیں ہو سکتا، جس بات کو تو نے پوچھا تھا اس کا جواب مل چکا ہے، اور اب ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خواب کو جو ہے، ایک تو ایسے بھی خواب کو ہمیں ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، مسخرے پن میں جھوٹی باتیں بولتے ہیں کہ آج تو میں نے ایسا خواب دیکھا تھا، آج میں نے۔ اسی لیے دیکھو، یہ یہاں پر بھی اس میں جو ہے ہمارے لیے عبرت کا سبب ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو اس نے یہ بولا کہ نہیں میں نے تو یہ جھوٹا ہی خواب بتا دیا تھا مسخرے پن میں، تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، جس بات کو تو نے پوچھا تھا اس کا جواب تجھے مل چکا ہے، اور اب ایسا ہی ہو کر رہے گا۔ اسی لیے اپنے خوابوں کی راز کو جو ہے کسی ایسے انسان کو کہنا چاہیے جو بزرگ ہو، سمجھدار ہو، جو اس کا صحیح مطلب بتائے۔ ہر کسی کے سامنے اپنے خوابوں کی ظاہرت نہیں کرنی چاہیے۔ لکھا ہے، لوہے قسمت کا ٹٹا نہیں پلٹ جائے گو آسماں و زمین، کہیں رکتی ہے لب پہ آئی ہوئی، ذہن سے جو نکلی پرائی ہوئی۔ اگر تول کر بولنا سیکھ لیں تو پھر کیوں بری بات منہ سے کہیں۔ سنا تم نے یوسف پیغمبری کا واز، اگر چہ سنا ہوگا اکثر کا واز۔ بیاں کیسے توحید کرتے تھے سب، زباں پر تھا سب کے فقط ذکر رب۔ نبی جتنے آئے اسی واسطے کہ انسان واقف ہو توحید سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر ان خواب دیکھنے والوں کو دی وہ اب پوری ہوتی ہے، اور اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ اس واز کے دن سے جب تیسرے دن ہوا تو شاہی فرمان سے بادشاہ مصر کے چند سوار علی اصبح قید خانے پر پہنچے، اور ساقی اور باورچی دونوں قیدیوں کو نکال کر اپنی حراست میں لے کر بادشاہ ریان کے دربار میں حاضر ہوئے، اور ان دونوں کو پیش کر دیا، جہاں ان کا مقدمہ پیش ہونے کے لیے تمام گواہ شاہد سب پہلے سے ہی موجود تھے۔ بس جاتے ہی ان کا مقدمہ شروع ہو گیا۔ اول مدعی یعنی شاہی مجیر نے اپنا اظہار کر دیا، جس میں اس نے بیان کیا کہ حضور کے کھانے اور پینے میں زہر دیا گیا، جس کی تائید میں چند گواہ پیش ہوئے، اور انہوں نے اپنی عینی شہادت دی کہ حضور جس روز ان دونوں ملزموں پر الزام عائد ہونے والا تھا تو ہم حضور کے دربار میں حاضر تھے، چنانچہ ہم نے پچشنبہ خود دیکھا کہ یہی مدعی یا مخبری دسترخوان پر حضور کے سامنے آیا، اور دستے بستہ اس نے عرض کی کہ آپ کے کھانے اور پینے میں زہر ملایا گیا۔ یہ سنتے ہی حضور نے اپنے سامنے سے وہ کھانا اٹھایا اور حکم دیا کہ باورچی کو یہ کھانا کھلایا جائے۔ چنانچہ خدام نے ہر چند کھانا باورچی کو کھلانا چاہا، مگر اس نے نہ کھایا۔
نہ کھایا اور اس کے کھانے سے سخت انکار کیا۔ پھر حضور نے پانی کا گلاس بھی اٹھوا دیا اور ساتھ ہی یہ حکم دیا کہ یہ پانی ساقی کو پلایا جائے۔ چنانچہ حضور کا یہ حکم سنتے ہی بغیر اس کے کوئی خادم اس سے پینے کے لیے کہیں فوراً یہ ساقی وہ پانی کا گلاس سارے کا سارا پی گیا اور اس پر زہر کا کچھ اثر نہیں معلوم ہوا۔ اس کے بعد ملزمانہ کے بیان ہوئے اور اول ساقی پیش ہوا اور اس نے کہا کہ حضور میں اگر پانی میں زہر ملاتا تو خود کیوں پی لیتا؟ میری نسبت اتہام ہے۔ چنانچہ بادشاہ ریان نے ساقی کو حکم سنایا کہ ہم تجھے بری کرتے ہیں اور سب دستور سابق اسی طرح اپنے ساقی کی خدمت پر معمور فرماتے ہیں، اور اس باورچی کو بغیر اس کے بیان و اظہار کے پھانسی کا حکم سنا دیا۔ یعنی یہاں پر یہ واقعہ آیا ہے کہ وہ جو دوسرا سچا تھا وہ صرف پانی پلاتا تھا بادشاہ کو، اور ایک جس نے زہر ملایا تھا وہ کھانا بنا کے دیتا تھا۔ تو جب بادشاہ نے کہا کہ تم یہ کھانا کھاؤ، اس کو بولا جو کھانا بنا کر لایا تھا، تو اس نے انہوں نے اصرار کیا لیکن اس نے نہیں کھایا۔ اور جو پانی پلانے والا ساقی تھا جو شراب اور پانی پلاتا تھا، اس ٹائم شراب کا تو وہ حکم ہی نہیں تھا، اس کو حرام ہی نہیں مانا جاتا تھا، تو اس لیے وہ شراب بھی پلاتا تھا۔ تو اس کو کہا کہ تم یہ پی کر دکھاؤ، تو اس نے پی لیا کیونکہ وہ سچا تھا اور اس نے زہر اس میں ملایا ہی نہیں تھا۔ تو اسی لیے جس نے کھانے میں زہر ملایا تھا اس کو پھانسی کا حکم ہوا، اور جس نے پانی پی لیا تھا اس وقت اور اس نے زہر نہیں ملایا تھا تو بادشاہ نے خوش ہو کے دوبارہ سے اس کو پھر سے اب اسی نوکری پر رکھ لیا، اور پھر سے وہ انہیں پانی پلاتا تھا اور شربت پلاتا تھا۔ القصہ اسی روز اسی وقت ساقی اپنی خدمت پر مقرر ہو گیا اور باورچی پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اور عرصے تک اس کی لاش وہیں لٹکی رہی جس کو چیل کوے نوچتے رہتے تھے۔ انشاءاللہ اگلا واقعہ اگلے ویڈیو میں ڈالوں گی۔ تب تک کے لیے لیتی ہوں اجازت۔ اللہ حافظ، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے کمنٹ بھیجیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔